نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لائلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قسم لے لو، لائلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں یہ جو لائلۃ القدر کی رات ہے وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہی ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ ہی 27ویں شب تھی، اور اسی رات کو ہی میں نے شب قدر کو پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں میرے رب نے میرے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ شب قدر کو میں نے ہر سال میں پایا ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہی ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29 کو ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس رات بندے کو آوازیں دیتی ہیں، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے؟ کوئی ہے مجھ سے مانگے کہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ صرف 4 اشخاص ایسے ہیں جو اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عادی شرابی یعنی شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات کو نہیں پا سکتا، یہ میرے حضور نے فرما دیا ہے۔ تیسرا قاطع رحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، یعنی کہ جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی، جس کا کام ہی یہ ہے بس، وہ بھی اس رات کو نہیں پا سکتا۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص کسی سے سخت دشمنی رکھنے والا، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ دشمنی رکھنے والا جو ہے اس کو سخت دشمنی والا فرمایا آپ نے، یعنی کہ جو 3 دن سے زیادہ مومن کسی دوسرے مومن سے ناراض رہتا ہے وہ بھی اس رات کو نہیں پا سکتا۔ اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھے، نوافل پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرے اور پھر کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اور یہ 70 مرتبہ پڑھے۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، اللہ اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرے، یعنی کہ مکمل 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرے اور اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، وہیں بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے حضور نے فرمایا جس نے لائلۃ القدر کو قیام فرمایا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور اگرچہ میں لائلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کروں؟
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دعا کرو، تم دعا کرو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا میرے مالک تو مجھ سے درگزر فرما، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں میرے حضور نے فرمایا کہ جتنی دیر تک بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، یعنی کہ بکری کا دودھ دونے میں کتنی دیر لگتی ہے، جتنی دیر تک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنی دیر تک جس شخص نے بھی قیام کیا یعنی کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور اس کی بھی مغفرت عطا فرما دے گا۔